اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تاریخی لحاظ سے گلگت بلتستان کو ریاست کشمیر کی نوابی ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ تقسیم ہند کے وقت گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے مقامی فوج کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد حکومت پاکستان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر اور گلگت بلتستان کے الحاق سے متعلق رائے شماری کرانی تھی، جس کی بنیاد پر ان علاقوں کے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطالعہ کرنا تھا۔ جس کی بنیاد پر ان علاقوں نے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا معاملہ طے پانا تھا، لیکن سیاسی اور بین الاقوامی مصلحتوں کی بنیاد پر یہ کام تاحال مکمل نہیں ہو پایا۔ تاریخی طور پر گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، لیکن سن 1948 میں مقامی لوگوں کی مدد سے یہ پاکستان کے زیر کنٹرول آ گیا۔ تقریباً 15 لاکھ آبادی کا یہ خطہ اپنے دیو ملائی حسن، برف پوش پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور پھلوں سے لدے باغوں کی وجہ سے کسی جنت سے کم نہیں ہے، لیکن حسن کے ساتھ اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی سرحدیں چین، انڈیا، تاجکستان اور پاکستان سے ملتی ہیں، جن میں سے 3 ملک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان چین اور پاکستان کی اقتصادی راہداری کا دروازہ ہے۔ یہاں پاکستان کی جانب سے صوبائی نظام تو نافذ کیا گیا تھا، جیسا کہ یہاں کا اپنا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اس علاقے کو پاکستان میں وہ آئینی حقوق حاصل نہیں جو ملک کے دیگر صوبوں کو ہوتا ہے۔ پہلے یہاں پر سٹیٹ سجیکٹ رول نام کا قانون نافذ تھا، جس کے تحت یہاں صرف مقامی لوگوں کو ہی صرف سرکاری ملازمتیں کرنے، سیاسی عہدے رکھنے اور جائیدادیں خریدنے کا حق حاصل تھا، لیکن 70 کی دہائی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اسے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں مختلف قوانین کے تحت نظام چلایا جاتا رہا، لیکن مقامی لوگوں کا ہمیشہ سے ہی مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کے ساتھ الحاق کر کے مستقل طور پر پاکستان میں ضم کر لے، جبکہ کشمیری اس مطالبے کی پرزور مخالفت کرتے رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان متنازع علاقے کا حصہ ہے اور اسے اس وقت تک ایسا ہی رہنا چاہیے جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کشمیری سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی استصواب رائے میں کشمیر کی آزادی کی آواز اس صورت زیادہ مؤثر ہوگی جب اس میں گلگت بلتستان کی عوام کی حمایت بھی حاصل ہو، اور ماضی میں پاکستان اسی لیے مقامی آبادی کے پرزور مطالبے کے باوجود گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کو بدلنے سے کتراتا رہا ہے۔ پاکستان حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کو نیا عبوری صوبہ بنانے کا اشارہ تو دیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا صوبہ باقی 4 صوبوں کی طرح ہوگا اور کس حد تک اس کی حیثیت کو مختلف رکھا جائے گا۔ سیاسی اور سلامتی امور کے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان پاکستان کی سلامتی کے لیے اہم ترین بن چکا ہے۔ گلگت بلتستان کو پاکستان میں ضم کرنے کا فیصلہ ملک کی سلامتی مفادات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ سی پیک کے راستے کو محفوظ کیا جائے، اور اس حوالے سے ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کے تحفظات کا ازالہ ہو اور اس علاقے پر سے سیاسی غیر یقینی کسی کیفیت کو دور کیا جائے، لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ضم کرتے ہوئے عبوری یا عارضی قسم کے الفاظ کو استعمال کیا جائے گا تاکہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر کم سے کم نقصان پہنچے۔
کشمیری اس پیش رفت سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان کوشش کرے گا کہ اس کو اعتماد میں لے اور اس معاملے پر حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن